السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے میری مختلف پروگراموں میں کبھی کبھار میں کوئی مثال یا کوئی کہانی یا ایسی چیز اپنے دادا جان مرحوم کے حوالے سے، میاں جیوں سے ہم کہتے تھے جنہیں، وہ تو آپ وقتاً فوقتاً کئی دفعہ ہوا آپ نے سنی۔ آج میں ایک وہ حصہ پیش کرنے لگا ہوں جو میری دادی مرحومہ، جن کو میں نے نہیں دیکھا ہوا اس لیے کہ میں تو اس وقت 1.5-2 سال کا تھا، اس لیے میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی، مگر انہوں نے ظاہر مجھے دیکھا ہوا ہے اور گھر میں پھر تذکرہ بھی سنا، اور پھر گاؤں کے جو بڑا سا سیٹ اپ تھا، ظاہر ہے 3 پتیوں والا گاؤں، تو اس میں وہ ایک پتی کے اچھے زمیندار 200-250 ایکڑ والے کی بیٹی تھیں، تو وہ بے بے سرداراں کر کے ان کا ذکر ہوتا رہتا تھا اور وہ ہم نے سنا بھی ہوا ہے۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ چونکہ دشمنیاں، لڑائیاں، پنڈیوں والا سارا سسٹم تھا، اس میں ہر چوتھے دن کہیں اس زمانے میں سوٹے اور بلموں اور چھوی کواڑیوں کی لڑائی ہوتی تھی، وہ کبھی اس سرے پہ شروع ہو گئی، کبھی اس سرے پہ شروع ہو گئی، اور وہ بندوں کی لڑائی ہے تو عورتوں نے جا کے اس میں کیا لڑنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ آپ 1930-40 والا ایریا جو ہے اس میں جائیں گے تو اس وقت کچے سے مکانات، اور اس میں اپنی ذمہ داریاں، اور ان ذمہ داریوں کے اندر ان کے اپنے ڈیولپڈ نارمز، لڑائیاں پنڈیاں اپنی جگہ پر، رکھ رکھاؤ اپنی جگہ پر، یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی تھیں۔ تو اس سارے بیک گراؤنڈ اور سیناریو کو اگر سامنے رکھیں تو پھر میں ان کے والا وہ ایپیسوڈ، وہ کہانی بیان کروں گا اور آپ کو کچھ اس کو آپ ریلیٹ پھر کر سکیں گے۔ وہ جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کوکاں بجتی ہیں، کوکاں مطلب مطلب ہو گئی شروع لڑائی، تو اس میں ہر کوئی اپنے اپنے گھر سے جو ڈنڈا برڑا اس کے ہاتھ میں آتا ہے، کلاڑی، کئی بندوق اس وقت ٹامی ہوتی تھی، میرے خیال میں شاید سارے گاؤں میں 2 ہوں گی اس وقت۔ تو وہ کہیں گھر سے نکلی ہیں درمیان والی گلی میں سے ہوتی ہوئی، اور پتہ چلا جی لڑائی شروع ہو گئی ہے اور کوکاں بج رہی ہیں اور سارا کچھ۔ تو سونی مسلی ہمارا اس وقت ہوتا تھا ایک، یعنی وہ جو سیریو ہم کہتے ہیں ہماری معاشرت میں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ساتھ باہر والے، ان کو سیری کہتے ہیں۔ تو وہ سکڑا سا بیچارہ، کمزور سا، یعنی بظاہر کسی شمار قطار میں نہیں تھا، تو وہ گلی سے گزر رہی ہیں اور سامنے سے سونی مسلی گزرا تو اسے کہتی ہیں، اوے سونی ادھر نہ جائیں، اگے لڑائی ہوندی پئی آ تو سوٹا نہ لگ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ او جی مینوں کنے سوٹا مارنا، مینوں کیوں مارنا ہے، میں کیڑا کو انہاں دے نال لڑدا پیا۔ تو یہ کہہ کے مانا کوئی نہیں، اور اسی رستے سے نکلا۔ قسمت اس کی ماڑی، تھوڑا سا جب وہ جہاں گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا اس کے ابھی پیرا فری میں ہی تھا اور اس کو سوٹا لگ گیا، اور پھر وہ بھاگا ہے واپس۔ تو دادی جو ہیں، وہ جو آٹے والا گیا دانوں والا جو ٹوپا ہوتا ہے، وہ پکڑانے جدھر جا رہی تھیں یا آ رہی تھیں، وہ ایک طرف سے ابھی اسی گلی میں سے ہو کے واپس آ رہی ہیں، تو آگے سونی مسلی گرا ہوا ہے سڑک پہ اور تڑپ رہا ہے اور سوٹا لگا ہوا اس بیچارے کو۔ تو وہ رکی ہیں اور اس بے اختیاری میں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے، یعنی میں اس کو کہہ رہی تھی کہ ادھر نہ جانا، تو وہ جو ایک انسانی جذبات، وہ بندہ سامنے مسلی اپنے والا سیری تڑپ رہا ہے اور اس کو ڈنڈا لگ چکا ہوا ہے اور بے حال ہے اور گرا ہوا ہے، تو اس کے اوپر وہاں سے کھڑی ہو کے تو وہ تیز تیز بولتی تھیں، تو اسے کہتی ہیں، وے سونی تین جو میں آکھیا ایتھے نہ جائیں، آکھیا نہیں سی تینوں ادھر نہ جائیں، اب وہ تڑپ رہا تو ہون مرنا پیا، مر پلیت دیا پلیتا، تین نہیں سی میں آکھیا پہ ادھر نہ جائیں۔ اب یہ باتیں ہمیں جب کہیں بچپن میں سن کے تو وہ اس بات پہ ہنسا کرتے تھے لوگ کہ وہ مطلب اس کو پہلے سوٹا لگا ہوا ہے، وہ پہلے زمین بوس ہوا پڑا ہے۔ اب وہ اگر میں یہ آدھا پنجابی میں آدھا اس طرح کر کے سنایا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کا پورا مفہوم آپ کو اس سیناریو کا کمیونیکیٹ نہ کر سکا ہوں، لیکن جو بات بتانے والی تھی وہ یہ تھی کہ پچھلی 4 دہائیوں کا پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی میں جس طرح ساتھ ساتھ لوگ گرو کر رہے تھے، جس طرح کوریا زیرو سے اٹھ کے کہاں چلا گیا تھا، جس طرح انڈیا نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، اور سنبھالتے اب وہ
ابتدائی 3-4 اکانومیز میں شمار ہونے لگا، اور جس طرح انہوں نے آئی ٹی میں ترقی کر لی، کسی نے اپنا ٹیکنالوجی کی دوسری ایسی قسمیں کاریں، مطلب کوریا کو کل سے ہی شروع ہو رہا ہے نا، تو اب وہ میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ ابھی یہاں فرینکفرٹ میں مرسیڈیز اور دیگر جو پرانی کمپنی بی ایم وے اور یہ سارے، انہوں نے تو ادھر ہینوور لینڈ اسٹریس سے یا اس طرف ملا ہوا جگہ اپنی کور کی ہوئی ہے، لیکن کیا بہت بعد میں آ کے تو این سینٹر آف دا سٹی میں انہوں نے جا کے جو اپنا ہیڈ آفس بنایا ہے وہ فرینکفرٹ میسے کے پاس جا کے بنایا، اور وہ جس طرف سے ویو آ رہے ہوں تو کیا پہ نظر پڑے، مطلب اب وہاں جا کے جگہ بنائی ہے تو اٹھے کب تھے، بھاگے کب تھے، لیکن اتنی لیڈ کو کور کرنا اور اس کو کور کرنے کے بعد اب پھر یوں کھڑے ہو جانا اور اپنی محنت کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان کے ارد گرد جس طرح ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اور جس طرح لوگوں نے اپنے سوشل فائبر کو، اپنے ہیومن سٹف کو اور اپنے ڈائنامکس کو اور آپٹکس کے اوپر کام کیا ہے، اس طرح پاکستان نے تو کام نہیں کیا، اور 30-40 سال میں یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر نیوکلیئر بم رکھنے والا سونی مسلی بن گیا۔ مطلب ہے سیری رل کے اس نے پچھلے 20 سال، کم از کم پچھلے 20-30 سال گزارے ہیں۔ سوورینٹی جو تھی پاکستان کی وہ اپنے پبلک کے لیے سوورینٹی تھی، اور اس سوورینٹی کو دنیا کو مطلب دکھانے کا اور اس کا ڈھڈورا پیٹنے کا تو بہت کچھ سامان تھا، لیکن وہ سوورینٹی جس میں آپ منہ سے کچھ بھی نہ کہیں، ناروے سے آپ نے کبھی سوورینٹی کا ذکر نہیں سنا ہوگا، مگر وہ ایک سوورین کنٹری ہے۔ بیلجیم، سوئٹزرلینڈ سے آپ نے کتنی سوورینٹی کی کبھی باتیں سنی ہیں کہ ہم میلی آنکھ نہیں ہونے دیں گے تو فلاں نہیں کریں گے، اور جو آنکھ ایسے، اس طرح کے جملے اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس آپ نے کبھی سوورین کنٹریز کی طرف سے بہت کم، امریکہ کو استثناء حاصل ہے کیونکہ وہ تو بہرحال ایک اور طرح کا سٹف ہے، لیکن باقی دنیا میں قومیں اپنا اپنا قطر دور میں کب شامل ہوا اور کب وہاں جا کے کھڑا ہو گیا، اور اس کی سوورینٹی پہ، اس کی اکنامک سوورینٹی پہ پچھلے 2-4 سال پہلے ایک دفعہ اٹیک آنے کی صورت پیدا بھی ہوئی ہے، لیکن اس نے سوورینٹی کے دعوے کیے بغیر چپ کر کے اپنا کھڑا رہا اور اپنا کام کرتا رہا، اور اپنی پالیسیز کے اوپر اس نے کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ اور دنیا میں کسی ملک کے پلے کچھ ہو، کسی ملک نے اپنی سوورینٹی کا مطلب ٹوٹیلٹی میں، کلیت میں، اپنے پوری ہولسٹک اپروچ کے ساتھ رکھا ہوا تو اس کی سوورینٹی کو خام خواہ لوگ نہیں چھیڑتے۔ اتنا دنیا کا دماغ خراب نہیں ہوا کہ وہ خام خواہ چلتے چلتے ہی ایک گرو کرنے والے کے دوالے ہو جائیں، لیکن یہاں سوورینٹی، اس سونی مسلی کی جو سوورینٹی تھی وہ اپنے لوگوں کے اوپر تھی، اور یہ کچے جو چودھری ہوتے ہیں ان کی طرح وہ گھر سے گزرتے ہوئے، جب گزریں گے تو رستے بند کر کے نکلتے تھے لیڈر، گھر سے گزرتے ہوئے جو ان کے کانوائے تھے، کیا وہ اپنا آرمی چیف کا کانوائے ہو یا چیف جسٹس آف پاکستان کا کانوائے ہو یا پھر پرائم منسٹرز کا کانوائے ہو، ان کا سارے کا، اور حصہ رسدی، کوئی ایم این اے ہے تو اس نے بھی آگے سے وہ نمبر پلیٹ بڑی واضح کر کے، اب اس کو جھنڈے کی نہیں ہے تو اس نے کم از کم دائیں طرف کار کے کوئی نہ کوئی سوٹی ٹھوک دی ہوتی تھی کہ چلو اس پہ شک ہی گزرے کہ شاید یہ جھنڈے والی گاڑی ہے، اور ملوانوں نے بھی حصہ رسدی وہی کہ ہمیں بھی کالے شیشے اور سبز نمبر پلیٹوں والی گاڑیاں ملیں، اور وہ ان کو ملتا رہا سارا کچھ۔ تو یہاں سوورینٹی انہوں نے کہی، لیکن اس سوورینٹی کے جو انگریڈینٹس تھے، جو اس کے اجزائے ترکیبی تھے، اس کے اوپر کسی نے کوئی کام نہیں کیا، اور وہ ہماری صورت میں ایک دادی سرداراں تھی وہاں پر، وہ ان کو بتاتی رہتی تھی کہ جیڑے پاسے تسی ٹور پے ہو ادھر نہ جاؤ، ایتھے تواڈے سر چگوں ویکھو انے سوٹے پہ چلتے جے تو سوٹا پہ جانا۔ خدا تعالیٰ کی تقدیر کا میں کل کسی دوست سے گزارش کر رہا تھا کہ ایک بڑا عجیب و غریب اس میں مطلب دیکھنے میں تضاد تو ہم اسے نہیں کہہ سکتے، وہ اتنا سلولی
وارد ہوتی ہے کہ اس کی جو آہستہ آہستہ اترنا ہے وہ اتنا سلو ہوتا ہے، اتنا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، اتنا اس کے اندر تحمل اور ٹھہراؤ ہوتا ہے کہ جن مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ وہ فیصلے اتار رہا ہوتا ہے ان کو بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ بے اختیار ہو کے اس زمانوں میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، قرآن شریف نے ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے کہ متى نصر اللہ، مدد تو چل پڑی ہوئی ہوتی تھی، فیصلے تو ڈیسائیڈ ہو چکے تھے کہ اگر یہ کام کریں گے یہ کام ہوں گے۔ وہ پچھلے دنوں میں وہ ڈاکٹر اپنا پرویز الہی کی ایک وائس نوٹ کے اس کی جو سپیچ تھی جو اس نے ایک اپنا بلو ماسک کے افتتاح کے وقت کی تھی وہاں پہ کھڑے ہو کے، وہ اس کی سفلے پن کی اور اس کے شارٹ سائٹڈنیس کی بڑی واضح دلیل تھی، وہ والی چھوٹی سی سپیچ کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کا جہاں رہنا ہے تو رہنا ہے تو اقلیت بن کے رہیں، جیسے عیسائی ہیں، دوسرے ہیں، تیسرے ہیں، نام لے لے کے، نہیں تو جانا ہے تو جہاں جانا ہے چلے جائیں۔ اس پہ پاسنگ ریمارکس کے طور پر میں نے وہ سنا تھا ان کا، قمر سلیمان صاحب نے بھی جو سپیچ کی اپنی آسمہ جہانگیر پلیٹ فارم میں، تو انہوں نے بھی کہا کہ ملک تم لوگوں کے باپ کی جاگیر ہے۔ نیچرلی یہ تکبر ان کو نصیب ہوتا ہے، اس خدا تعالیٰ نے جو آہستہ آہستہ فیصلہ اتارنا ہوتا ہے اس کے ڈیلے کی وجہ سے ان جیسوں کو یہ تکبر نصیب ہوتا ہے، ورنہ اپنا ذاتی ٹھہراؤ اور ذاتی برداشت اور تحمل کا تو یہی لیول ہے نا کہ جس دن اس کو وہ اسمبلی میں کھچت روئی ہوئی تھی اور وہ بازو پہ پٹی باندھ کے جو میری باں باندھ دیتی ہے، تو اس دن کھڑا ہو کے ہاتھ اٹھا کہ یا اللہ کر میرے اتنا تو پھٹ، تو یہ تو وہ بدوائیں دے رہا تھا، مطلب مار پہ گئی ہے تو پہ گئی ہے، پھر ہن شیر بن۔ لیکن ذاتی طور پر نہ ان میں تحمل ہوتا ہے، نہ برداشت ہوتی ہے، نہ وہ دلیری اور جرت ہوتی ہے جو مصیبت کو فیس کرنے کے لیے دلیری اور جرت چاہیے، وہ کوئی نہیں ہے۔ حملہ کرنے کے لیے اور دوسروں کے اوپر بکواس کرنا اور دوسروں کو میلین کرنا اور دوسروں کے حقوق سلب کرنے کے لیے وہ طاقت جب تک ان کو اویلیبل ہوتی ہے بڑے شیر ہوتے ہیں، لیکن جب پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہے، پیڈسٹل شیٹر ہوتے ہیں اور اقتدار نہیں بچتا، اور پھر ان کے حالات یہ نہیں بتاتے کہ اب وہ اس طرح کر کے اتھارٹی کے ساتھ گھوم پھر سکیں گے، تو پھر جو اس کے لیے جس استقامت کی اور جس کھڑے رہنے کی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے جس تحمل اور بردباری کی اور دلیری کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ وہاں انسانوں کا سانس سک جاتا ہے، ہونٹ خشک ہو چکے ہوتے ہیں، بات نہیں ہوتی پھر ان سے۔ تو وہ والا اس دن جب یہ اپنے جب اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا گجیا نہیں سی سنیا جاتا، اس وقت یہ احمدیوں کو مخاطب کر کے یہی کہہ رہا تھا جہاں جانا ہے چلے جائیں۔ وہ کسی نے بڑا اچھا کیا کہ اس کی وہ تقریر اتنی سی پیش کر کے اس کے بعد حضرت خلیفہ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ چوتھے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب، ان کا ایک وائس نوٹ کلپ اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے جو بتایا اور پہلے سنا ہوا تھا، لیکن جب وہ اس کے ساتھ اس کانٹیکسٹ میں دیا تو اس کا یعنی معنی اور واضح ہو گئے کہ جب ان انبیاء کی جماعتوں کے مخالفین اس طرح کے تکبر پر اتر کے ان کو یہ کہتے ہیں کہ جہاں جانا ہے چلے جاؤ، یعنی یہاں نکل جاؤ یہاں سے، کس وجہ سے؟ اختلاف عقائد کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ تم وہ نہیں سمجھتے جو ہم سمجھتے ہیں، تمہارا دین وہ نہیں ہے جو ہمارا ہے، تمہارا سٹینڈ وہ نہیں ہے جو ہم جہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ یعنی قرآن شریف نے بھی ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے۔ زمین ان کی ہو جاتی ہے اس وقت، وہ زمین نہ خدا کی رہتی ہے ان کی نظر میں، اور نہ ان مومنین کی رہتی ہے جن کا جرم سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا۔ پاکستان میں ہاہاکار مچانے میں جماعت احمدیہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ پاکستان میں حقوق کے ایکٹیوزم کے لیے جلوس اور تھڑے بازی اور تماشے لگانے میں اور سٹیج سجانے میں جماعت احمدیہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ آج آئینی حقوق اور حقوق کی پامالی اور انسانی حقوق کی باتیں ہوتی ہیں، رائٹ آف اسمبلی،
اس طرح کے پاکستان کے آئین کے اندر بھی رائٹ آف اسمبلی پورے ہر پاکستانی کو ملا ہوا ہے. آئین مطلب وہ آئین جو اس وقت جیسا تیسا جو اس کی اب شکل بن چکی ہے، جس کا فالج اب ہر کسی کو نظر آ رہا ہے. صرف 6 مہینے پہلے جب میں کہتا تھا نا کہ تم آئین کی لاش اٹھائے پھرتے ہو، لوگ حکومت کرتے ہیں فرمانوں سے، اس وقت یہ بڑا بھاری سا مصرع لگتا تھا آپ کو. سننے والے کہتے تھے باہر بیٹھے نے اس واسطے گل کر لیں دینا. اب اندر بیٹھے والے بھی یہی بات کر رہے ہیں. کل پرسوں کا مجھے وسعت اللہ خان صاحب والا جو ذرا ہٹ کے ڈان کا پروگرام ہے وہ کسی نے بھجوایا، تو ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جی یہ تو وہی باتیں ہو رہی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، کمپلیمنٹ اپنی جگہ پر، لیکن اب کیا کریں، یہ باتیں بالآخر ہونی ہی تھیں کہیں نہ کہیں سے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بے بے سرداراں ان کو 40 سال 50 سال پہلے سے کہہ رہی تھی وہ سونی ہے اس پاسے نہ جائیں. لیکن وہ سونی مسلی کیا جو بات سمجھ جائے، اس کو اگر اتنا سا شعور ہوتا تو وہ ادھر سے ڈانگ کھا کے سر میں تو زمین پہ پڑا تڑپ نہ رہا ہوتا. انہوں نے بحیثیت ملک، بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست اب حالات کا ڈنڈا ان کے سر پہ آن کے پڑا ہے، اور اب یہ پڑے ہوئے بلبلا رہے ہیں. اور اس وقت یہ کہنا کہ جیسے وہ آج کا بھی تجزیہ میں بیٹھے ہوئے تھے اچھے تجزیہ نگار بھی اور حالات پہ جن کی نظر ہے، تو مجھے ایک بڑی خوشگوار حیرت ہوئی اس وقت کہ یہ وہ واحد ٹاک شو ہے جس نے اپنے میڈیا پلیٹ فارم کو کسی زمانے میں بھی اس دھڑے کے ساتھ ہو کے یا اس دھڑے کے ساتھ ہو کے جماعت احمدیہ کے اوپر زبان درازی کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا، نمبر 1. اور نمبر 2، جب موقع آیا ہے تو یہی وہ ایک چھوٹا سا محدود سا گروپ تھا جن کی اس طرح سے کوئی ریٹنگ بھی بلینز اور بلینز میں نہیں ہے، جیسے وہ غلام حسین تو صابر شاکر تو یہ تو وہ جو مطلب نام سارے آپ سنے ہی ہوئے ہیں آپ نے، وہ سارے اب تقسیم کے اور لائن کے اس طرف اور اس طرف چلے گئے. یہ 2-3 جو ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے جن کی کل بھی ان کی طرح کی ریٹنگ نہیں تھی، شرافت تھی، ایک فکری دیانت تھی جتنی، اور اظہار کی اتنی سی قوت بالکل واضح تھی جتنی وہاں پہ ممکن تھی. لیکن یہ اب آپ اس ڈیوائیڈ والی لائن کے طرف دیکھیں تو ایک طرف آپ کو وہ سارے طلعت حسین، احمد میر اور یہ نام جتنے بھی ہیں یہ ایک طرف کے آ جائیں گے، دوسرے طرف دوسری والے آ جائیں گے، اور سارے اب اپنی سائڈ پہ کھڑے ہو کے انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف والے فتنہ و فساد کی بات کر رہے ہیں، اور یہ درمیان میں ایک لکیر ہے، اس کے سرے کے اینڈ پہ جائیں تو یہ 2-3 بیٹھے ہوئے آج بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے نہ آئین کے پلے کچھ چھوڑا ہے، نہ مقننہ کے پاس کچھ بچا ہے، نہ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز جو ہیں جن کو مقننہ ہی کہیں گے، وہ اپنی مطلب سب سے پہلے تو وہ ادارہ برباد ہوا جس ادارے سے بات چلی تھی. پھر وہ چیف جو ہیں وہ اب وقار کا پیڈسٹل ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جن چیفوں کو گجیا نہیں سنیا جاتا تھا، بادل گرج رہے ہیں ان کو آواز نہیں جاتی تھی. اور پھر وہ سیاسی پارٹیاں، وہ جمہوریت اور وہ سیاست، ہم کوئی بات کرتے ہیں کہتے بھائی جی سیاسی سیناریو چ گل کرو. اب وہ سیاسی سیناریو سب کچھ سامنے پڑا ہوا ہے، اور ہم وہ جو ہلکی ہلکی آہستہ آواز میں دھیمے پن سے آتے جاتے کہا کرتے تھے کہ مڑ جاؤ اس گل تو، ادھر نہ جایا جائے، نہ جائیں اس طرف، یہ زندہ رہنے والی طرف نہیں ہے. لیکن ہماری اس وقت بھی اتنی سی حیثیت تھی نا بے سرداراں والی، کسی نے یعنی اتنی حیثیت تھی نا، وہ میں کبھی کبھی جب یہ بات سنتا ہوں تو
مجھے وہ خیال آتا ہے کہ اگر میاں بہاول نے کہی ہوتی یہ بات تو انہوں نے یہ تھوڑی کہنی تھی کہ ادھر نہ جائیں، انہوں نے آنکھیں دکھا کے کہنی تھی تو سونی مسلی نے کوئی نہیں جانا تھا۔ لیکن بہرحال اب اللہ تعالیٰ کی اپنے فیصلے ہیں اور اس کے اپنے انداز ہیں، مگر اب جو خوفناک بات ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ اب وہ تقدیر لگ رہا ہے کہ وہ وارد ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے وارد ہو جانے میں جو ایک پہلو ہے کہ وہ بہت دیر لگاتے ہیں، اتنی دیر کہ مومنین بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں متى نصر اللہ۔ لیکن اس کی جو دوسری شکل ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ایک دفعہ وارد ہو چکتے ہیں وہ ریووکیبل نہیں ہوتے، وہ واپس نہیں لیے جاتے۔ کیوں نہیں لیے جاتے؟ یہ بھی بڑا عجیب ہے۔ میری آپ کی کیلکولیشن میں تو غلطی ہو سکتی ہے، اور میرے آپ میں اور ہم لوگوں میں، انسانوں میں جو رحم کی یا چیزوں کے اوپر پگھل جانے کی جو سطح ہے وہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کیا ہم پر تو ہیں، ہماری ذاتی رحیمیت ہمارے اندر کوئی نہیں ہے۔ ہم جس کی مخلوق ہیں ہم نے یہ صفات بھی اسی سے لی ہوئی ہیں۔ تو وہ جو منبع ہے رحم کا، اس نے جس وقت یہ فیصلہ نافذ کرنا ہوتا ہے اور اس کا علم بھی کامل ہوتا ہے، تو پھر جہاں پر وہ فیصلہ اتار دیتا ہے وہاں اس کی رحیمیت اور اس کا علم کامل جو بالکل انکویسچنیبل اور نان چیلنجیبل ہے، وہ بتا چکا ہوتا ہے، وہ اسٹیبلش کر چکا ہوتا ہے کہ یہ چمن رہنے کی جا نہیں ہے، اور یہ لوگ اب کسی طرح بھی یعنی ان سے صرف نظر کر کے اس میں سے کسی بہتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کو ذرا سا سہولت کا ابھی ٹیکہ لگا دو، یہ اسی وقت کاٹنے کو آئیں گے۔ پھر ان کو ذرا سا اس میں سے وے آؤٹ دے دو، وہ اس تھوڑے سے جو انٹرم بیل آؤٹ ہے اس بیل آؤٹ پہ کھڑے ہو کے پھر اس کے بعد اسی طرح کر رہے ہوں گے۔ دیکھ لیں اب جو صورتحال ہے اس میں بغلیں بجانے والی بات تو ہے کوئی نہیں، اور اس میں اب آگے آج سے کچھ مہینے پہلے عاطف میاں نے ایک ٹویٹ میں یہ کہا تھا کہ جس طرف بات جا رہی ہے وہ ایک ہیومن ایگونی یعنی انسانی المیہ کی شکل اختیار کرے گی صورتحال۔ تو اب ڈے ٹو ڈے نظر آ رہا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ اب انسانی المیہ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور جن لوگوں کو اس المیہ کا احساس ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے سٹیپ بیک کرنا تھا، جنہوں نے اس کو ریکنسیلیٹ کرنا تھا، وہ بے حسی کے بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور وہاں پر بے حسی کے ساتھ بدنیتی اور بددیانتی اکٹھے ہو چکے ہیں، اور پھر اپنا ذاتی مفاد اور خود غرضی وہ اب ڈکٹیٹ کروا رہی ہے۔ فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکتیں کیسی، بہت اب تو پرانی بات لگ رہی ہے، لیکن چند یعنی سمجھیں 2-3 سال پہلے ہی ایک آرٹیکل میں نے عنوان باندھا تھا اطہر نفیس کے ایک غزل سے ایک مصرع لے کر، وہ 2-3 لائنیں آپ کو سنا کے تو اجازت لیتا ہوں کہ دم بدم بڑھ رہی ہے یہ کیسی صدا، شہر والوں سنو، خاک اڑاتی نہ تھی اس قدر تو ہوا، اس کو کیا ہو گیا، دیکھو آواز دیتا ہے ایک سانحہ، شہر والوں سنو۔ تو دیکھیں اگر شہر والے سن لیں تو بڑی بات ہے، لیکن کم از کم وہ سن لیں اور وہ سمجھ لیں کہ جن کا جرم صرف اتنا تھا قالوا ربنا اللہ، اب وہ قالوا ربنا اللہ والی چھتری سے کود کے اب اگر اس ہڑبونگ میں اتریں گے سیاسی چسکے کی خاطر، اور وہ اس وقت ربنا اللہ والے حصار کو چھوڑ کے اس اٹھا پٹخ میں صرف اس لیے کہ سیاسی ایکٹیویزم اور جمہوریت اور ان کے نام پر آپ اس کا حصہ بننے کا سواد لینا چاہیں گے تو بہت گھاٹے کا سودا ہوگا، کیونکہ ایک بات بہرحال طے ہے کہ یہ لوگ یا تو صرف اصول کو لے کر چلتے رہتے،
اور جو پولیٹیکل پرنسپلز ہیں، سیاسی اصول ہیں، ان کو پکڑ کے رکھتے اچھی طرح مضبوطی سے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا نام جو ہے اس کی بدنامی کا باعث اور اس کے اوپر اپنے کردار کی بد کرداری کی کالک نہ ملتے، تو یہ چل سکتے تھے۔ جیسے وہ فرمان ہے نا کہ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، ظلم کی نہیں چل سکتی۔ تو یہ انہوں نے اس کو زمینی ظلم بھی کہا، پریکٹیکل ظلم بھی بنا کے دکھایا، اور تاریکی والا ظلم بھی بنایا کہ یہ خدا تعالیٰ سے نابلد تھے، ہستی باری تعالیٰ کے کسی طرح کے بھی حقیقی شعور سے قطعی طور پر ایک سائڈ پر دور نکلے ہوئے تھے، لیکن ڈھول اتنا پیٹتے تھے کہ جناب بس خدا کا رسول، انا خاتم النبیین، رحمت للعالمین، اتھارٹی، اور ادھر ان کا جو داماد تھا جواترا، ان کا نون لیگیوں کا، جس کے ہاتھ پڑا ہے ختم نبوت کے اوپر، اس نے گھٹ کے دانتوں سے پکڑی ہے، اور اب وہ ختم نبوت ان کو بچا نہیں رہی، اب وہ ختم نبوت ان کا ساتھ نہیں دے رہی، اب وہ ختم نبوت پاکستانی ختم نبوت، قرآن شریف والی نہیں۔ قرآن شریف والی تو اگر ہے، قرآن شریف میں صرف ختم نبوت والی آیت تو نہیں تھی نا، قرآن شریف میں تو وہ آیت بھی تھی نا کہ جو پرویز الہی کے خطاب کے بعد جو کلپ لگایا ہوا تھا حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لا نخرجنکم من ارضنا او لا تعودن فی ملتنا، یا واپس آ جاؤ پھر ہماری ملت کی طرف، ورنہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ اس کا جواب بہت جلالی انداز میں حضور نے فرمایا تھا اس میں، اس سے پہلے کہ وہ جن کو یہ کہا گیا تھا وہ جواب دیتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا تمہیں بالکل ہاتھ ہلانے کی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو ہلاک کریں گے، اور ہم ان زمینوں کا تمہیں وارث قرار دیں گے، بنائیں گے، جن سے یہ تمہیں نکال رہے ہیں، تمہارے ایمان کی بنیاد پر، تمہارے عقیدے کی بنیاد پر، تمہارے صرف اس جرم کی بنیاد پر کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ ہمارا رب کہنے والے سارے پاکستان میں 24 کروڑ ہیں، اس کی گواہی دینے والے کتنے ہیں؟ اپنے مفاد کے وقت اللہ کو اختیار کر کے مفاد کو ٹھکرانے والے کتنے ہیں؟ یہ وہ جو ووٹ کو عزت دے رہے ہیں، جو پارلیمنٹ کو احترام دے رہے ہیں، جو اداروں کا احترام کروا رہے تھے، یہ سارے وہی ہیں کہ جو جب ان کو فیصلہ کرنا پڑے اور ہاتھ سے خدا دینا پڑے اور دنیا پکڑنی پڑے، تو ان کا ہاتھ ہر دفعہ اس زمینی اور سفلی کڑے پر پڑتا ہے۔ تو ان خوش نصیبوں کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت میں کہ جو عروۃ الوثقی پر ہاتھ ڈالتے ہیں، میری اب صرف یہی دعا ہے کہ اب جو ہو رہا ہے وہ تو ہونا ہے، وہ اگلا موڑ جدائی کا اسے آنا ہے، وہ تو آئے گا، لیکن ان دنوں میں اپنے قالوا ربنا اللہ والے حصار سے نکل کے اب جہاں یہ آٹے کی تھیلوں کے اوپر بھگدڑ میں مرنے والی خلقت کا تماشا اور بدزیب مناظر دیکھنے کو آ رہے ہیں، جہاں پر عمران خان جو ہے وہ ان کا نجات دہندہ ہے، جہاں پر نون لیگ کے جو مریم نواز ہے وہ جمہوریت کی اور جمہوری اقدار کی ضامن بنتی جا رہی ہے، اور جہاں جب اینڈ پہ جا کے دیکھا جائے تو وہ سارے ہی ان سیاسی اور سماجی قدروں کو قطع کرنے اور منسوخ کرنے والے ٹھہرتے ہیں، اب ان کے چسکے لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ واقعتاً آگ ہے، پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار۔ تو ان دنوں میں جتنا ہو سکے خدائے ذوالعجائب کے عجائب کو شناخت کر کے اس سے محبت میں ترقی کر جائیں، اور اس کے ساتھ تعلق میں زیادہ مضبوطی پیدا کر لیں، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں واقعتاً جان جاتی دکھائی دیتی ہے، تیرا آنا نظر نہیں آتا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔